قرآن کریم کے اندر دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں کافہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایک تو ایمان والوں سے مخاطب ہیں کہ ایمان والے تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ایک تو اسلام سے ہے متعلق، اس کا مطلب ہوگا پورے کے پورے اسلام میں تم داخل ہو جاؤ۔ مثلا بہت سے ایسے ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو اسلام کے بعض احکامات پر تو عمل کرتے ہیں اور بعض پر عمل نہیں کرتے، جیسے ایمان ایک شعبہ ہے، عبادات یہ اسلام کا ایک شعبہ ہے، معاملات یہ اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے، معاشرت یہ اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے، اخلاقیات یہ اسلام کا ایک اہم شعبہ ہے۔ یہ 5 چیزیں ملتی ہیں تو پھر دین اور اسلام وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سے فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے گریبان کو ٹٹولنا ہے کہ ایمانیات پورا کا پورا ہمارے اندر داخل ہوا یا نہیں، عبادات کے اندر پورے کی پوری عبادات ہمارے اندر داخل ہوئیں کہ نہیں، معاملات ہمارے کیسے ہیں، معاشرت کے اصول سے ہم ناواقف ہیں یا آشنا ہیں، اخلاقیات کے کون سے ایسے باب ہیں جو ابھی تک ہم سے دور ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایمانیات، ایمان کا اسلام کا سب سے پہلا باب ہے ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ رب العزت کو اس کی ذات میں اور صفات میں واحد اور یکتا سمجھنا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرنا، نہ ذات کے اندر نہ صفات کے اندر۔ ہم ایمان مجمل بھی پڑھتے ہیں، ایمان مفصل بھی پڑھتے ہیں۔ ایمان مفصل آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس میں 8 موٹی موٹی چیزوں کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ ایمان لایا میں اللہ پر، آمنت باللہ وملائکتہ اس کے فرشتوں پر، جتنے اللہ کے فرشتے ہیں سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے، وَكُتُبِهِ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائیں ان سب کے اوپر میرا ایمان ہے، وَرُسُولِهِ اللہ کے جتنے رسول آئے سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، اچھی بری تقدیر پر، ان ساری چیزوں کے اوپر ایک مسلمان کا ایمان ہے۔ اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ بغیر دیکھے نبی کے اعتماد پر بات کو مان لینا، غیب کی باتوں کو مان لینا، اس کا نام ہے ایمان۔ ہم نے آخرت کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت کا مشاہدہ نہیں کیا، ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہم نے آخرت کے حالات نہیں دیکھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ہم نے آپ کے اعتماد پر آپ کو سچا جانتے ہوئے غیب کی ساری باتوں کو تسلیم کر لیا، اس کا نام ہے ایمان۔ لہٰذا ایمان کے اندر ذرا سا بھی کمی اور کجی نہ پیدا ہو، نہ ذات کے اندر اللہ کا شریک ٹھہرائیں نہ صفات کے اندر۔ اب پتہ چلا کہ ایمان والے بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا کام بھی کر رہے ہیں جو ایمان کے منافی ہے، تو پھر اس کا نام کامل ایمان والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بہت سی ایسی جگہوں پر ارشاد فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو اپنے رخسار پر مارتا ہے، وشق الجیوب گریبان کو پھاڑتا ہے، اور زمانے جاہلیت کے لوگوں کی طرح چلا چلا کر کے بیان کرتا ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ کسی کا انتقال ہو گیا مخصوص تاریخوں میں، کسی کے انتقال پر کسی کی شہادت کے اوپر ماتم کرنا، ان پر تعزیے نکالنا، جلوس نکالنا، یہ ساری چیزیں
اسلام کے اندر منع ہیں. اگر کوئی اسلام والا بھی ہے اور ساتھ میں یہ کام بھی کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ابھی اسلام پورا تمہارے اندر داخل نہیں ہوا.